अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। बड़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं, पार्टियाँ भी पकड़ी गई जो कि फैमिलियों जो है वो बिल्कुल बाज़ नहीं आ रही और बहुत कुछ है, आगे जाके बताएँगे आपको। बस लेकिन उससे पहले जो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है वो हमेशा की तरह यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन प्रेस नहीं किया, वो बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वक़्त पर आपको वीलॉग्स मिल सकें। और उसके अलावा जो बड़ी अहम चीज़ है वो आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। वो कमेंट्स कर दें और साथ में लाइक कर दें और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें और इसी तरह इसके साथ-साथ जो हमारा फेसबुक का पेज है उसको भी आप लोग फॉलो करना मत भूलें। चलें सबसे पहले जो है वो शुरू करते हैं शहबाज शरीफ साहब के खिताब से। शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन जिसे कहा जा सकता है ना कि वो अलविदाई खिताब अपना कर दिया है। दम तोड़ गई वो अफ़वाहें कि इलेक्शन आगे जा रहे हैं, मार्च में हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो तब किसी हद तक तो ये अब क्लियर हो रहा है कि इलेक्शन वक़्त पर ही होंगे। उन्होंने कौम से एक खूबसूरत खिताब किया, खूबसूरत बेहतरीन अंदाज़ में अपनी कारकर्दगी को अवाम के सामने पेश करके 1 माह कबल इजाज़त चाहिए है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में अगस्त 2023 में मामलात निगरान हुकूमत के हवाले करने का ऐलान कर दिया है। मैं समझता हूँ कि ये नून लीग का सबसे बेहतरीन फैसला है। उन्होंने ना तो असेंबली की मुद्दत बढ़ाकर खुद को गैर जमहूरी फैसले से बचा लिया है। मैं खुद ज़ाती हैसियत में ये अपने व्लॉग्स में बात कहता आ रहा हूँ कि अगर ये कुछ दिन भी आगे करेंगे तो जमहूरियत के दावेदार होने का इनके पास जो जवाज़ पेश करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कि अगर आप लोग अपने आप को जमहूरी पार्टी समझते हैं तो फिर जमहूरी पार्टी के लिए ये किसी भी तरह मुनासिब नहीं होगा कि वो पार्टी के जो असेंबली की मुद्दत है वो बढ़ा लें और उसके बाद कहेंगे क्योंकि ये मसले मसाइल हैं, वो मसले मसाइल हैं। नहीं, आप वक़्त पर इलेक्शन में जाएँ। आप अपने 6 महीने, साल, डेढ़ साल की कारकर्दगी अवाम के सामने रखें और उस पे इलेक्शन लड़ें। अगर इस मुल्क की अवाम को मुल्क को आगे चलाना है, मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पे लेके गामज़ाना है, तो अगर वो आपको ज़रूर वोट देंगे और अगर ये कौम के लोग फिर इमरान खान के धोखे और फ्रॉड में आना चाहते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। 1 साल के बाद भी इलेक्शन करवाएँगे। सोने की मतलब लोगों के घरों में भर-भर के ट्रालियाँ भेज देंगे। नहरें जो हैं वो दूध की बहा देंगे, तो लोगों को फिर भी अकल नहीं आनी। तो आप अपने टाइम पे अपना काम करें और मेरे ख्याल में हुकूमत की तरफ से बड़ा अहम फैसला है। वरना जिस शिद्दत से ये मशवरे दिए जा रहे थे कि असेंबली की मुद्दत 1 साल बढ़ा लें, माशी हालात ठीक कर लें, खदशा था कि कहीं नून लीग इसमें इस कुएँ में छलांग ना लगा दे। बहुत देर से मैंने जैसे आपसे कहा कि नून लीग को मुकर्रा हो हम ये कहते रहे हैं कि नून लीग को मुकर्रा वक़्त पर हुकूमत छोड़ देनी चाहिए और इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, यही पार्टी के लिए बेहतर होगा। मैंने कई मौके पर ये राय सीना बसीना पार्टी के रहनुमाओं तक पहुँचाई। जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल साहब से एक 2 पिछले जो थी पाकिस्तान का दौरा था या पाकिस्तान में गए हुए थे, उनसे मुलाकातें हुई। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने जो कहा तो मैंने भी वहाँ पे भी यही कहा कि पार्टी में किसी भी तरह से जो पार्टी के इलेक्शन है वो उसको नहीं जाना चाहिए। इलेक्शन देर में नहीं जाना चाहिए, वक़्त पे इलेक्शन करवाना चाहिए। अगर आप लोग बहुत भी मेहनत कर लेंगे तो हो सकता है कि मेहनत आप लोग करें और इसका नुकसान भी आप लोगों को ही पहुँचाया जाए क्योंकि आप लोगों ने इलेक्शन टाइम पर नहीं कराए। नून लीग ने जो उनको वक़्त मिला है उसमें मेरे ख़्याल में बेहतरीन परफ़ॉर्म किया है। अपनी तमाम तर काविशों से मुल्क को दोबारा 2000 वाली जो पोज़ीशन पर खड़ा करके ला दिया है। अब मुल्क बाकायदा तरक्की की जानब टेक ऑफ करने के काबिल हो चुका है। माशी बहरान ख़त्म कर दिए, IMF से पैकेज हासिल कर लिया, दोस्त ममालिक से सरमायाकारी आ गई, मईशत की बहाली के लिए एक जामिया प्लेटफ़ॉर्म मुहैया कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर अलविदाई महसूस हो रही थी। उन्होंने अपनी तकरीर में तकरीबन आइंदा इंतखाबात की मुहिम का मंशूर ही पेश किया। मैं समझता हूँ कि ये मंशूर बहुत अच्छा था, बल्कि ज़बरदस्त था। कोई शक नहीं कि नून लीग ने 15 माह में 14 4 साल की जो बर्बादियाँ हैं ना, उनका मलबा साफ किया है। इस पे तो मेरे ख्याल में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि नून लीग ने तकरीबन 15 माह की उनको जो हुकूमत मिली है उसमें जो 4 साल में इमरान खान ने तबाही इस मुल्क में बखेरी थी, उसका जो गंध है साफ करने में लगाया है। मईशत, खारजा तल्कात समेत दीगर तमाम शोबों में जो लगी थी आग वो बुझाई है। आज एक खुशखबरी और भी मिली है, IMF से पहली किस्त स्टेट बैंक के अकाउंट में आ चुकी है।
یوں دیوالیہ ہونے کا باقاعدہ طور پر پریکٹیکلی جو خطرہ ہے وہ ٹل گیا، اور ڈالر بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد اپنی اوقات پر آ جائے گا۔ اچھا جی، اب ذرا ججوں کی جو اولادوں کی رنگین مزاجیوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ جج پوری قوم کو بھاشن دیتے نہیں تھکتے، ان سے اچھا کوئی معیشت دان، سیاستدان، تجزیہ کار، دفاعی تجزیہ کار آپ کو نہیں ملے گا۔ سوائے انصاف کے یہ عمرانی جج سب کچھ کرتے ہیں۔ وہ چائے بنانے والا آپ قصہ آپ کو یاد ہوگا نا، کہ جڑا ایک چاہ دے کھوکھے تے چاہ بنادا ہے نا، وہ ہر گل وچ بولدا سی کہ ضیاء الحق نے ملک تباہ کیویں کیتا، اوباما کی تباہی پھیر کے گیا، کلنٹن نے کی کیتا، نواز شریف صاحب نے کی کیتا، زرداری 10 سال جیل کیوں کٹی، انہوں چاہ بنانے نوں ہر کم دا ماہر سی انہوں صرف ایک کم نہیں سی آندا، چاہ بنانا، جڑا کوئی دا کم سی۔ ججاں دا بھی یہی حال ہے، ججاں نوں ہر کم آندا ہے سوائے انصاف فراہم کرن تو۔ کچھ تو آج سپریم کورٹ میں آبادی روکنے پر سیمینار کر رہے ہیں۔ خیر اصل خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بیٹے نے ملی سرکاری گھر کی ہاؤسنگ وارمنگ پارٹی کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے انکشاف کیا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ آ گئے ہیں، ان کی اوقات دیکھیں۔ اس پارٹی میں 34 ججز کی فیملی گئی ہوئی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسی پارٹیاں ان گھروں میں ہوتی ہیں جو آپ نے خود اپنے پیسوں سے بنایا ہوتا ہے، لیکن یہ سرکاری گھروں کو بھی اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اس سے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اس پارٹی میں 34 ججوں کی فیملیاں شریک ہوئی۔ سرکاری خزانے کو تو یوں ٹیکے لگائے جاتے ہیں، اور عوام میں یہ کبھی کوئی ڈیم فنڈ پر اور کبھی کوئی پتہ نہیں کس قسم کی قواعد کفایت شاریوں پر جو ہے وہ یہ ہمیں ترس دیتے ہیں، لیکن خود سرکاری گھر ملنے پر 34 ججوں کی فیملیوں کو پارٹی دے رہی ہے۔ کین یو بلیو دیٹ؟ پھر کہا جائے ان کے بارے میں بات کی جائے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو غلط کر رہے ہیں یا کوئی گستاخی ہو گئی ہے، بٹ اینی ہاؤ ادھر بندیال صاحب ایڈونچر کے موڈ میں لگتے ہیں، اس لیے انہوں نے ملٹری کورٹس کے خلاف کیس کو 18 جولائی کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ پاکستان کے 9/11 کے مجرمان کو بچانے میں جیسے عدالتیں سرگرم ہیں، کوئی بعید نہیں کہ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرانس میں جن لوگوں نے سرکاری اور پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچایا تھا، انہیں سزا بھی ملنا شروع ہو چکی ہیں، اور پاکستان میں 2 ماہ ہو گئے ہیں ابھی تک کسی کا ٹرائل تک شروع نہیں ہوا۔ اس سب کا ذمہ دار عمر عطا بندیال ہے۔ خیر 6 رکنی بینچ سماعت کرے گا، لیکن میرے تجزیے کے مطابق جیسے یحییٰ آفریدی کے نوٹ کے بعد جولائی کو پھر بینچ ٹوٹ جائے گا اور سماعت نہیں ہو پائے گی۔ ادھر جہاں سماعت ہونی چاہیے وہاں سماعت نہیں ہو رہی۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس کو دبانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ ریفرنس کی سماعت سپریم جوڈیشنل کونسل میں کل ایک اضافی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے۔ وکیل میاں داؤد کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس بندیال عدالتی تاریخ کے کرپٹ ترین جج کو بچانے کے لیے مجرمانہ بھگت کر رہے ہیں، اور ریفرنس پر فوری سماعت کی جائے، عوام الناس کو لائیو سماعت دکھائی جائے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ یار آپ لوگوں کو دکھائیں کہ یہ جو سماعت ہو رہی ہے اس میں یہ جج کرپٹ ہے کہ نہیں ہے، اس کے اوپر جو الزامات ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، لوگ دیکھ لیں گے، فیصلہ ہو جائے گا۔ بار بار ہمیں کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کون اچھا ہے کون برا ہے۔ خیر آخر میں عمران خان کے ایک اور اسرائیلی ایجنٹ کو بے نقاب کریں گے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان میں سب سے زیادہ تنقید اسرائیل پر کرتے ہیں، اور عمران خان کو ہمیشہ یہودی ایجنٹ قرار دیتے ہیں۔ یعنی پاکستان میں اسرائیلی پروجیکٹ کو اگر سب سے زیادہ ٹف ٹائم کسی نے دیا ہے تو وہ مولانا صاحب ہے۔ اس لیے عمران خان سب سے غلیظ زبان مولانا کے خلاف استعمال کرتا تھا، لیکن اب ایک اور دھواں دار انکشاف ہوا ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے انکشاف کیا ہے، معذرت، زمان پارک میٹنگ میں عمران خان نے اسرائیل کے کہنے پر ہمیں مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں پر حملے کرائے جائیں۔ اسرائیل کے کہنے پر ہمیں مولانا فضل الرحمان کے خلاف یہ زبان استعمال کرنے کے لیے کہا گیا۔ حملے آپ سمجھتے ہیں نا، جیسے مسلح حملے کور کمانڈر ہاؤس اور فوجی تنصیبات پر کرائے گئے ہیں، ویسے ہی حملوں کی بات کی گئی، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ آپ اندازہ کریں اسرائیل اپنے ایجنٹ کے ذریعے کیا کچھ کروانے کی کوشش کرتا رہا ہے، کہ عمران خان کے ذریعے وہ چاہتے یہ تھے کہ جو حکومت تھی عمران خان صاحب کی، ان سے جو ہے نا وہ حملے کروائے جائیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے مدرسوں پر۔ پریکٹیکلی تو یہ نہ ہو سکا، لیکن یہ
جو چوہان صاحب ہیں ان کا یہ جو انکشاف ہے میرے خیال میں بہت بڑا انکشاف ہے۔ اچھا جی، وسیم اکرم پلس ٹو جو ہیں عثمان بزدار صاحب، ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ کچھ 36 کے 40 رولیکس کی گھڑیاں جو کہ گفٹ ملی تھی۔ اب ایک گھڑی کی قیمت آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کتنی ہوتی ہے، لاکھوں میں ہے۔ تو وہ جو گھڑیاں ہیں بلکہ پاکستانی تو کافی سارے لاکھ بن جاتے ہیں، 50 60 70 لاکھ 80 لاکھ کروڑ تک بھی جاتی ہے قیمت۔ تو ان کو کچھ 34 35 گھڑیاں ایسی ہیں جو گفٹ ملی، کسی جگہ پہ کوئی اندراج ہی نہیں ہوا، تمام کی تمام 9211 لے کے ہو گئے۔ اب ظاہر ہے فرق ہوگی اس میں انوالو ہوگی، یہ تمام لوگ مل جل کر جو مطلب اگر فرض کیا کہ 34 گھڑیاں یا 36 گھڑیاں بزدار صاحب لے گئے ہیں تو کچھ تو گوگی کے ہاتھ میں بھی آئے ہوں گے، اور کچھ جو وہاں پہ سارے صاف کب کر رہے ہیں ان کے ہاتھ بھی آئے ہوں گے۔ اوپر کپتان جو ہے وہ وڈی گھڑیاں چوری کرتا رہے ہیں، مہنگیاں ہیریاں لیاں، اور یہاں پہ نیچے جو عثمان بزدار ہے وہ رولکس کی گھڑیاں جو ہے ان پہ اپنے ہاتھ صاف کرتا رہے۔ یہی کچھ ہوتا رہا 3.5 4 سال میں، اور کیا کرتے ہیں؟ اور اگر کچھ کرتے تو اس کا رزلٹ بھی تو ہمیں نظر آتا نا، لیکن کچھ کیا ہی نہیں ہے تو رزلٹ کہاں سے ہمیں نظر آتا؟ یہی کچھ ہوتا رہا 3 3.5 4 سال میں، جس کا گند 15 مہینے میں شباز صاحب کو صاف کرنا پڑا ہے۔ اب یہ شباز صاحب چلے جائیں گے تو کوئی بتائے نا ہمیں آنے والی حکومت میں کہ شباز شریف صاحب اگر کہیں گئے ہیں، کوئی گفٹ لے کے آئے تو وہ گھر لے گئے ہیں، ان پہ پتہ لگے گا شباز صاحب جو دورے کرتے رہے وہ اپنی پاکٹ اور جیب سے کرتے رہے۔ یہ بھی ہمیں انکشاف ہو سکتا ہے۔ یہ حکمران ہوتے ہیں جو اپنا ملک کا سوچتے ہیں۔ اب نیازی جیسا خود چور گھڑی، نیچے اس کے جو آپ جو صوبے میں جس کو اس نے لے کے آیا تھا وہ اس سے بڑا گھڑی چور ہے۔ پہلے اوپر کپتان چوریاں کرتا رہا گھڑیاں، اور نیچے بزدار چوری کرتا رہا۔ اپنا خیال رکھیں، لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ترلا من یہ ہے کہ آپ اس وی لوگ کو جو ہے وہ ضرور گروپس میں شیئر کریں، لائک کریں، اپنا کمنٹس کریں، اور سب سے ضروری چیز ہے وہ سبسکرائب کریں جن لوگوں نے نہیں کیا، اور جنہوں نے کیا ہے وہ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ وقت پر آپ لوگوں کو وی لوگ ملے۔ آج کل کچھ گڑبڑ چل رہا ہے چینل، تھوڑی سی سپورٹ چاہیے آپ کی، آپ لوگ ذرا پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو پرابلم ہے، کیونکہ یوتھیے جو ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں چینل کو، جب وہ رپورٹ کرتے ہیں تو اس کو بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو ہمارا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کے بعد آپ پیار کرنے والوں کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمیں کوئی سپورٹ کرے، اور آپ کو پتہ ہے میں اب اگلی باتیں نہیں کر رہا کون کہاں سے سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کا پیار محبت جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ ہم لوگ روز آپ سے ملے، تو آپ سے گزارش ہے کہ واٹس ایپ گروپ میں ضرور سینڈ کریں، اور اس میں ساتھ میں ریکویسٹ یہ ہے کہ سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔